بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا رحمن یا رحیم ویا ارحم الراحمین وصلی علی من ارسلتہ رحمتا للعالمین۔ نہایت ہی واجب الاحترام بزرگان محترم، برادران عزیز، آج ہم آپ کے سامنے ایک ایسی عظیم دعا بیان کرنا چاہتے ہیں جو دعا حضرت یعقوب علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے مانگی۔ ایک لمبی اور طویل آزمائش کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو ان آزمائشوں سے نکالا اور عافیت مرحمت فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے بھی عطا فرما دیے۔ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ۔ کظیم کہتے ہیں کہ ایک آدمی کا غم کی وجہ سے سانس گھٹتا جا رہا ہو، اور بعض علماء نے لکھا ہے، فرمایا کہ اس کا لغوی معنی یہ ہے جس طرح آپ نمک کو پانی کے اندر ڈالتے ہیں اور وہ گھلتا چلا جاتا ہے، اسی طرح غم میں گھلنے کا معنی ہے قضیم، غم میں گھل جانا۔ تو یہ کیفیت تھی حضرت یعقوب علیہ السلام کی، بہت پریشان رہتے تھے، غم سے نڈھال تھے۔ اور حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر مصیبت نہ آتی کسی شخصیت پر، یعنی اگر کوئی شخصیت مستحق تھی اس بات کی کہ بہت جلد اس سے مصیبت ہٹا لی جاتی اور مصیبت دی ہی نہ جاتی اس کو، تو وہ حضرت یعقوب علیہ السلام ہے۔ 80 برس تک حضرت یعقوب علیہ السلام پر مسلسل مصائب رہے ہیں، 80 سال تک، اور ہیں بھی اللہ کے برگزیدہ پیغمبر اور نبی ہے، معصوم عن الخطا ہے۔ تو اسی لیے اگر کسی پر مصیبت کا زمانہ طویل ہو جائے تو اس کے بارے میں غلط اندازے قائم نہیں کرنے چاہیے کہ ان کا کردار خراب ہوگا، یہ مجرم ہوں گے، یہ گنہگار ہوں گے۔ بعض اوقات اللہ کے نیک بندوں پر بھی آزمائش آ جایا کرتی ہیں۔ حضرت کی جو دعا ہے وہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے، اور ان کے ساتھ ایک اور دعا مختصر سی ہے جو جبرائیل علیہ السلام نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو مرحمت فرمائی تھی۔ تشریف لائے، فرمایا اے یعقوب، آپ غمگین ہیں، پریشان ہیں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے احوال بیان کیے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا تو پھر اپنے رب کے سامنے الہا و زاری کرو نا ذرا، اور اس دعا کے ذریعے سے کرو۔ وہ دعا حضرت پڑھتے رہے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی پریشانی دور فرما دی۔ فرمایا کہ اے یعقوب، اگر تیرے بیٹے دنیا سے انتقال کر چکے ہوتے پھر بھی میں اس دعا کی برکت سے ان کو زندہ کر دیتا، اور بیٹے آپ کو نصیب ہو جاتے، مل جاتے۔ تو وہ دعائیں ہم نے آپ کے سامنے پیش کرنی ہے۔ سب سے پہلے آپ کی خدمت میں یہ بات پیش کرنی ہے کہ یعقوب علیہ السلام پر جو مصائب اور پریشانیاں آئی ہیں ان کی وجہ کیا ہے۔ یوسف علیہ السلام پر جو حالات آئے ہیں اس کی بنیادی وجہ کیا ہے، وہ حسد ہے۔ یوسف علیہ السلام نے ایک مرتبہ خواب دیکھا اور اپنے ابا حضرت یعقوب علیہ السلام کو خواب بتلایا۔ انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ فرمایا کہ ابا، میں نے خواب دیکھا ہے 11 ستارے، ایک چاند اور ایک سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں، میرے سامنے جھک رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو فرمایا، بیٹے یہ خواب اپنے بھائیوں کو بیان نہ کرنا، ان کے دلوں میں حسد کے جذبات ہیں، وہ جلن کے جذبات رکھتے ہیں۔ آپ نے یہ خواب ان کو نہیں بتانا، تاکہ یہ نہ ہو آپ خواب بتائیں اور وہ آپ کے خلاف سازش کریں۔ حضرت نے ان کو منع فرمایا۔ تو یعقوب علیہ السلام نے منع بھی کیا، اور اس کے باوجود کسی ذریعے سے کسی مخلص کو حضرت نے بتایا، تو
اس ذریعے سے یہی بات ان کے بھائیوں تک پہنچ گئی، وہی حسد کا باعث بنی، انہوں نے پکڑا اور کنویں میں ڈال دیا۔ خواب جو ہے یہ نبوت کا 46واں حصہ ہے، اور خواب کسی عام ہر کس ناکس کو نہیں بتانا چاہیے جو تعبیر بھی نہیں جانتا۔ بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ بس خواب دیکھا ہے اس کو بیان کرنا ہی لوگ ضروری سمجھتے ہیں، کسی کے سامنے پیش کرنا، حالانکہ یہ ضروری نہیں ہے۔ خواب اگر اچھا ہے تو نیک تعبیر ہے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنی چاہیے کہ اے اللہ اس کی تعبیر کو پورا فرما دے۔ اگر خواب برا ہے تو وہ تخویف الشیاطین کی قبیل سے ہے، یعنی شیطان ڈراتا ہے، دھمکاتا ہے انسانوں کو۔ اور اسی طرح اگر خواب ایسا ہے جو سارا دن اپنا کاروبار زندگی کرتے ہیں، رات کو ویسے ہی خواب دیکھتے ہیں، یہ اضغاث الاحلام ہے، ویسے ہی خواب آئے جیسا کام ہے۔ اب وہ اضغاث الاحلام کی قبیل سے ہے، اس کو بھی خاطر میں نہیں لانا چاہیے۔ ایک ایسا خواب ہے جو ایسے آتے ہی دل میں جم جاتا ہے، خوب یاد رہتا ہے اور خوشی کا باعث بنتا ہے، انسان کے دل اور انسان کے مزاج میں انبساط پیدا ہو جاتا ہے، تو وہ خواب اکثر سچے ہوتے ہیں اور تعبیر لاتے ہیں۔ عالم بالا کے ساتھ خواب کا تعلق قائم ہوتا ہے۔ عالم بالا سے جب اس کی روح جڑی، مستقبل میں جو اچھے حالات اور خیالات اور اچھی چیزیں آنی ہیں، اللہ تعالیٰ وہ خواب کے ذریعے سے دکھا دیتے ہیں۔ اسی طرح خطرے کی چیزیں بھی دکھائی جاتی ہیں۔ تو خواب عموماً اس آدمی کے سامنے بیان کی جائے جو معبر ہو، تعبیر جاننے والا شخص ہو۔ اگر تعبیر نہیں جانتا، آپ نے جا کے اس کو خواب بتا دیا ہے اور اس نے کوئی ایسے ہی بات اپنے منہ سے نکال دی، تو تباہی کے خدشات ہیں، تباہی آ سکتی ہے، وہی خواب پریشانی کا باعث بن سکتا ہے۔ اسی لیے کسی کے سامنے بیان نہیں کرنا چاہیے، جو معبر ہے، اہل علم ہے، تعبیر جانتا ہے، اس کے سامنے خواب کو بیان کیا جائے۔ حضرت دانیال علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، بخت نصر نے ان کو قید کر دیا تھا، تو ظالم حکمران تھا بخت نصر، اس نے ایک خواب دیکھا، اور اس دور میں، جس دور میں اس نے خواب دیکھا، اپنی دربار میں وہ ایسے کاہن اور نجومی رکھا کرتے تھے جو بر وقت خوابوں کی تعبیر بھی بتایا کرتے تھے۔ بادشاہ نے خواب دیکھا اور خواب اس کو گیا بھول۔ صبح جب ہوئی تو بادشاہ نے کہا کہ ان نجومیوں کو بلایا گیا، نجومیوں کو کہا کہ تم میرے خواب کی تعبیر بتاؤ۔ انہوں نے کہا خواب بیان کرو۔ کہا کہ خواب مجھے یاد نہیں ہے، اب خواب میں نے کیا دیکھا ہے وہ بھی تم بتاؤ اور تعبیر بھی تم بتاؤ۔ وہ حیران کہ خواب ہمیں پتہ نہیں ہے تو تعبیر کیا بتائیں گے، یہ عجیب بے سروپا بات ہے۔ تو وہ پریشان ہو گئے سارے۔ اس نے کہا جس نے مجھے خواب کی تعبیر نہ بتائی میں تمہاری گردنیں قلم کر دوں گا۔ اتنی بڑی بڑی بھاری بھرکم تنخواہیں تم سرکاری خزانے سے وصول کر رہے ہو، تو تمہیں خواب کا پتہ نہیں ہے۔ تو اسی دوران یہی خبر پہنچی حضرت دانیال علیہ السلام کے پاس۔ انہوں نے فرمایا کہ بادشاہ کے پاس مجھے لے چلو، میں تعبیر بھی بتاؤں گا، خواب بھی بتاؤں گا۔ خواب بیان کرنے کے بعد اس کے مطابق اس کی تعبیر ہوگی۔ حضرت دانیال علیہ السلام کو لے گئے، اور وہی واقعہ حضرت دانیال علیہ السلام کی رہائی کا سبب بھی بن گیا۔ اس نے پوچھا کہ میرا خواب آپ کو معلوم ہے؟ فرمایا ہاں۔ کہا کہ اب بتاؤ، خواب بھی بتاؤ، میں نے دیکھا ہوا ہے خواب، مجھے یاد آ جائے گا کہ ہاں یہی خواب تھا، اور تعبیر بھی اس کی بالکل صحیح بتانی ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ انہوں نے خواب بتایا کہ آپ نے رات کو خواب دیکھا ہے کہ ایک بہت بڑا بت ہے جس کے پاؤں زمین میں ہے اور اس کا سر آسمان میں لگ رہا ہے، اس کے بازو اور اس کا وجود پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے۔ تو یہ خواب آپ نے دیکھا ہے، اور اسی دوران آپ اس کو دیکھ رہے تھے، حیران ہو رہے تھے، تو آسمان سے ایک بھاری بھرکم پتھر گرا
اور اس بت کے اوپر اس کے سر پر پڑا اور وہ بت اس کے ذرے ذرے ہو گئے، وہ ٹوٹ گیا، وہ ریت بن گئی، ایک ٹیلا بن گیا ریت کا۔ یہ آپ نے خواب دیکھا تھا۔ اس کا سر سونے کا تھا، اس کی چھاتی اور سینہ جو تھا وہ چاندی کا تھا، اسی طرح مختلف دھاتیں تھیں پاؤں تک۔ تو حضرت دانیال علیہ السلام نے بتلایا کہ یہ جو سر ہے یہ آپ کا دور ہے، سینہ جو چاندی کا ہے وہ آپ کے بیٹے کا دور ہے۔ آپ کا بیٹا اتنی اچھا نہیں ہو سکے گا جتنی کہ آپ کا دور چل رہا ہے، یعنی بڑے احسن طریقے سے اور حسن تدبیر کے ساتھ آپ ملک کا نظام چلا رہے ہیں۔ آپ کے بیٹے میں یہ صلاحیتیں نہیں ہوگی، وہ اس طریقے سے نہیں چلا سکے گا۔ آپ کا دور ایک زرعی دور ہے۔ پھر اس کے بعد نیچے بتایا کہ فلاں چینی قوم ہے، فلاں قوم ہے، اس طرح مختلف دھاتیں تھیں۔ کہا کہ ساری کائنات ایک وقت آئے گا کہ وہ اسی طرح مختلف شکلوں میں بٹی ہوئی ہوں گی، حسب کا، نسب کا، قومیت کا غرور ہوگا، لوگ اسی دھوکے میں مبتلا ہوں گے۔ اسی دوران یہ جو بھاری بھرکم پتھر گرا ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضور تشریف لائیں گے، ذرے ذرے ہو جائیں گے، سارا نظام جو غلط چل رہا ہے، جس کو ہم زمانہ جاہلیت سے تعبیر کرتے ہیں، یہ ختم ہو جائے گا۔ یہ حسب کا، نسب کا، اسی طرح قومیت اور لسانیت کا، یہ گروہی اختلافات، یہ سارے ختم کر کے کسی عربی کو اجمی پر کوئی فضیلت نہیں ہوگی، سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک امت بنا دیں گے۔ یہ جو بھاری پتھر گرا ہے یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ بادشاہ نے کہا خواب واقعتاً میں نے یہی دیکھا ہے، آپ نے خواب بھی ٹھیک ٹھیک بیان کیا، تعبیر بھی ٹھیک ٹھیک بیان کی۔ تو یہی واقعہ ان کی رہائی کا سبب ہو گیا، بادشاہ نے چھوڑ دیا۔ اسی طرح کئی ایک خواب آدمی کو آتے ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام نے بھی خواب دیکھا تھا۔ اسی طرح کا ایک واقعہ ہے، ملکہ زبیدہ نے خواب دیکھا ہے۔ بعض اوقات خواب بہت برا ہوتا ہے لیکن تعبیر بہت اچھی ہوتی ہے۔ ملکہ زبیدہ نے خواب دیکھا کہ ساری مخلوق میرے ساتھ زیادتی کر رہی ہے اور باری باری زیادتی ہو رہی ہے، تو وہ پریشان تھی۔ جب نیند اچاٹ ہوئی تو رونا شروع ہو گئی اور بہت دیر تک روتی رہی، اور صبح کو باندی کو بھیجا امام المعبرین حضرت علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس۔ کہا کہ جاؤ، میرا یہ خواب ہے، اس کی تعبیر پوچھ کے آؤ، لیکن میرا نام نہیں بتانا، مجھے شرم آ رہی ہے، اپنا نام کہنا ہے۔ جب وہ کنیز گئی، اس نے یہ خواب بتایا۔ حضرت علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ خواب تو بہت مبارک ہے، خواب دیکھنے والے کو بھی مبارکباد دے دیجئے، لیکن اس کی تعبیر نہیں بتلاؤں گا، آپ کون ہو؟ اس عورت نے کہا کہ میں لونڈی ہوں، خادمہ کنیز ہوں حضرت ملکہ زبیدہ کی۔ تو امام المعبرین حضرت علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ نے فرمایا یہ لونڈی کا خواب نہیں ہو سکتا، یہ خواب کسی شہزادی کا خواب ہے۔ خواب تھا اور خواب بھی حقیقت تھا، اچھے وقت میں انہوں نے خواب دیکھا تھا۔ ایسے بلی کے خواب نہیں کہ جیسے ہمارے ہاں مشہور ہوتا ہے کہ بلی کو گوشت کا خواب آتا ہے، بلی چھچھڑے کا خواب دیکھتی ہے، تو وہ خواب نہیں تھے، حقائق سے بھرے ہوئے تھے، وہ الفاظ بتا رہے ہوتے ہیں اور خواب کی نوعیت بتاتی ہے کہ یہ کس قسم کا خواب ہے۔ بعض اوقات لوگ ایسے خواب دیکھتے ہیں بس بیان کرنا شروع کر دیا، کوئی تعبیر نہیں ہوتی، ان کی فضول خواب ہوتے ہیں۔ تو کہا کہ جاؤ، یہ کنیز کا نہیں ہو سکتا خواب، آپ سچ بولو گی تو خواب کی تعبیر بتاؤں گا۔ اب وہ چلی گئی پھر ملکہ زبیدہ کے پاس، کہا کہ باجی آپ نے تو کہا تھا کہ نام نہیں بتانا، آپ نام نہیں بتاتے تو تعبیر نہیں بتاتے، اب کیا کرنا چاہیے؟ انہوں نے کہا جاؤ اب صاف صاف کہہ دو کہ ملکہ زبیدہ نے خواب دیکھا ہے۔ جب وہ گئے اور صاف صاف بتایا کہ ملکہ زبیدہ کا خواب ہے، تو علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے تعبیر بتلائی، فرمایا جاؤ اس کو کہہ دو یہ مبارک خواب ہے، آپ سے اللہ تعالیٰ کوئی ایسا رفاہی خیراتی کام لیں گے، پوری دنیا کائنات اس سے فائدہ اٹھائے گی۔ پھر وہ نہر زبیدہ جو مکہ مکرمہ کی طرف جاتی تھی، وہی ملکہ زبیدہ نے کھدوائی تھی۔
اسی طرح بعض اوقات خواب ایک جیسا ہوتا ہے، تعبیریں مختلف ہوتی ہیں۔ ایک آدمی آیا، اس نے آ کے عرض کیا حضرت میں نے خواب دیکھا ہے میرے گھر کو آگ لگی ہوئی ہے۔ حضرت نے فرمایا جاؤ، جا کر گڑھا کھودو، اپنے گھر میں نیچے خزانہ ہوگا۔ انہوں نے جا کے کھودا تو بہت زیادہ سونا نکلا۔ اور کچھ عرصے کے بعد ایک اور آدمی آیا، اس نے کہا حضرت میں نے خواب دیکھا ہے گھر میں آگ لگی ہوئی ہے۔ حضرت نے فرمایا جاؤ تم جلدی جلدی سامان باہر نکالو، تو اپنا اہل و عیال کو بھی باہر نکالو، ساز و سامان باہر نکال کے ایک طرف ہو جاؤ، مکان میں کوئی مصیبت آنے والی ہے۔ وہ گئے اور سامان وغیرہ نکالا تو مکان گر گیا، چھت گر گئی۔ تو کسی نے پوچھا کہ حضرت خواب تو ایک جیسا ہے، تعبیریں مختلف کیوں ہیں؟ حضرت نے بتلایا تھا کہ خواب ایک جیسا ہے لیکن تعبیر مختلف ہے، کیونکہ جو پہلے خواب دیکھنے والا تھا اس نے موسم سرما میں خواب دیکھا ہے، سردی کے موسم میں، اور جو سردی کے موسم میں آگ کو دیکھے وہ نعمت ہے، خزانہ ہے، سونا ہے، اور جو گرمی کے موسم میں آگ کو دیکھ رہا ہے، گرمی میں آگ سے دور بھاگتے ہیں، یہ مصیبت ہے، عذاب و وبا ہے۔ تو فرمایا کہ میں نے موسم کے مطابق تعبیر بتائی ہے اور ہوا بھی ویسے ہے۔ تو بہرحال تعبیر کے علم کے لیے بہت سے اصول اور قواعد کا جاننا ضروری ہے۔ ایسے آپ تعبیر نہیں بتا سکتے۔ کسی کا کوئی خواب اگر کسی تک پہنچ جائے تو خاموشی اختیار کرنی چاہیے جب تک کہ تعبیر کا علم نہ ہو۔ شخصیات کا بھی فرق ہوتا ہے، موسم کا فرق ہوتا ہے، طبیعت کے بھی اثرات ہوتے ہیں۔ ہر ایک چیز کو دیکھ کر خواب کی تعبیر بتلانی چاہیے۔ تو بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا، ابا کو بتایا، ابا نے روکا کہ بھائیوں کو نہیں بتانا ورنہ حسد ہو جائے گا۔ حسد نیک لوگوں میں بھی ہو جاتا ہے۔ پیغمبر کی اولاد تھے، بیٹے جو تھے 11 بیٹے تھے، اور ایک ماں اور باپ، چاند اور سورج وہ تھے، اور باقی 11 بیٹے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا میں سرے سے محبت کرتا ہوں، یہ چیز ان سے برداشت نہیں ہوتی۔ جب ان کو معلوم ہو گیا کہ کل یہ بادشاہ بھی بن جائے گا اور اللہ تعالیٰ نبوت بھی عطا فرما دے گے تو وہ کیسے برداشت کریں گے؟ لہذا آپ نے خواب نہیں بتانا۔ بہرحال ہو گئی غلطی، کسی ذریعے سے ان تک خبر پہنچ گئی، حسد جلن شروع ہو گیا، کنویں میں ڈالا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر اپنی رحمت سے کنویں سے نکال کر تخت شاہی پر بٹھایا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام عرصہ دراز تک روتے رہے۔ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ، آنکھیں سفید ہو گئی تھی۔ تو بہرحال حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب یہ دعائیں پڑھی، اللہ تعالیٰ نے مصائب دور کر دیے۔ تو یہ دعا آپ مانگنے کا اہتمام کریں، اور آخری جو دعا ہے 2 ہی جملے ہیں، ان 2 جملوں کو آپ کثرت سے پڑھا کریں، آپ کی کھوئی ہوئی نعمتیں اللہ پاک لوٹا دیں گے، عظیم انعامات اللہ پاک عطا فرما دیں گے۔ دعا کیا ہے؟ اللہم اشکو الیک ما لقیت من ودی وعدوی، اما ودی فباعوتی واخذوا ثمنی وما عدوی فسجننی فجعل لی فرجا مخرجا۔ یہ دعا ہے۔ جب اس دعا مبارکہ کو انہوں نے پڑھا، اللہ تعالیٰ نے مصائب دور کر دیے۔ اسی طرح جو دعائے جبرائیل میں نے بتائی ہے، جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ یہ پڑھا کرو اور ان الفاظ کے ذریعے سے اللہ کی بارگاہ میں الہا و زاری کرو، اے یعقوب اللہ پاک آپ کی مصیبت کو ختم کر دیں گے۔ وہ دعا یہ ہے وَيَا كَثِيرَ الْخَيْرِ وَيَا دَائِمَ الْمَعْرُوفِ، وَيَا كَثِيرَ الْخَيْرِ وَيَا دَائِمَ الْمَعْرُوفِ، یہ کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ اللہ پاک سے دعا ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ان دعاؤں سے خوب فائدہ اٹھانے کی سعادت عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔